السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی منفرد اور دلچسپ پرندے کی ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ شاید کہ آپ نے یہ پرندہ پہلے نہ دیکھا ہو۔ اس پرندے کا نام کوکا بھورا ہے اور یہ آسٹریلیا کی قومی علامتوں میں سے ایک ہے، جس میں پلاٹپس اور کوالا بھی شامل ہیں۔ قدرت نے اس پرندے کو اپنے علاقے کی حفاظت کے لیے ایسی آواز دی۔ مقامی لوگ پرندے سے غیر معمولی خصوصیات کی نشاندہی کرتے ہیں اور رہائش پذیری کے قریب کوکا بھورا آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آسٹریلیا میں کوکا بھورا کے کہکوں کے ساتھ ریڈیو شروع ہوتا ہے، جس سے پورے آسٹریلیائی ہند میں سارا دن خوشگوار موڈ میں طے ہوتا ہے۔ ہنستے ہوئے پرندوں کی ایک تصویر آسٹریلیائی چاندی کے سکون سے مزین ہے۔ کوکا بھورا قیدی حالات کو برداشت کرتا ہے اور دنیا کے بہت سے چڑیا گھروں میں رکھا جاتا ہے۔ یہ پرندہ لوگوں کو دیکھ کر ہنستا ہے اور ہنسنے میں مشہور ہے۔ انسانی ہنسی ان کی ہنسی سے ملتی جلتی ہے۔ یہ پرندہ بہت پھرتیلا پرندہ ہے۔ انہیں کسی جنگل کی طرح اڑنے اور محسوس کرنے کے لیے کشادہ پنجروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آسٹریلیائی آبادی کے لوگوں کے بارے میں حیرت انگیز کہانی ہے کہ کوکا بھورا یہ ہنس پڑتا ہے۔ جب پہلی بار سورج طلوع ہوا تو خدا نے کوکا بھورا سے اونچی آواز میں ہنسی کے ساتھ بنی نوع انسان کو بیدار کرنے کے لیے کہا، تاکہ لوگ اس شاندار طلوع آفتاب سے لطف اندوز ہو سکیں۔ تب سے یہ پرندہ ہنستے ہوئے اس کے کہکہے کو خوف زدہ کر دیا۔ مقامی لوگوں میں ایک اور علامت ہے۔ کوئی بھی بچہ جو اس پرندے کو بری طرح تکلیف دیتا ہے، وہ دانتوں سے دانت لے کر بڑا ہوگا۔ قدیم زمانے میں آسٹریلیائی باشندے اس پرندے کے ساتھ طلوع آفتاب سے ملتے تھے اور ان کا یہ تأثر تھا کہ ایک نیا دن حیرت انگیز پرندے کی ہنسی کی بدولت آتا ہے۔ سیاحوں کو پریشان نہ کرنے اور ان میں گھبراہٹ کے جھٹکوں سے بچنے کے لیے یہ ایک نیک شگون ہے۔ اگر آپ اس پرندے کو سنتے ہیں تو یہ خوش قسمتی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بدقسمت مسافر یقینی طور پر ان مقامات کی طرف لوٹ آئے گا جہاں پر یہ پرندہ رہتا ہے، تاکہ اسے دوبارہ ناقابل فراموش کہکہے سننے کو ملیں۔ کہا جاتا ہے کہ شگون کام کرتا ہے، عجیب و غریب حد تک کام کرتا ہے، اور کسی نے دوبارہ شگونوں کو دوبارہ کرنے کی شروع نہیں کیا، پھر بھی ایک بلی اور کتے کے ساتھ اس شخص دوستوں سے تعلق رکھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ پرندہ لوگوں سے ملنے پر خوف کے آثار نہیں دکھاتا، بلکہ اس کے برعکس یہ مسافروں کے عمل کو تجسس کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جبکہ قربت میں رہتا ہے۔ یہ پرندہ کھانے میں بڑے کیڑے، چھوٹے پرندوں، یہاں تک کہ سانپوں کو بھی کھا جاتا ہے۔ شکار اکثر پرندوں کے سائز سے کئی بار بڑھ جاتا ہے۔ اس پرندے نے ایک دفعہ ایک زہریلے سانپ کو اپنے سر کے پیچھے گردن سے پکڑ لیا اور کئی دسیوں میٹر کی بلندی تک بڑھ گیا۔ اس کے بعد پرندہ رینگنے والے جانور کو چھوڑتا ہے اور یہ پتھروں پر پڑتا ہے۔ اس عمل کو اس وقت تک دہرایا جا سکتا ہے جب تک کہ سانپ مزاحمت نہیں کرتا، پھر یہ پرندہ اپنے شکار کو نکل لیتا ہے۔ اگر شکار بہت بھاری ہو تو پرندہ سیدھے سینے سے اس کے سر کو ہلاتا ہے جسے سانپ نے پکڑ رکھا ہے، پھر اسے زمین پر پھینک دیتا ہے، اسے اپنی چونچ سے مارتا ہے، زمین کے ساتھ گھسیٹتا ہے، تب جا کر اسے کھاتا ہے۔ اس پرندے کی لمبائی 45 سے 47 سینٹی میٹر ہوتی ہے اور اوسطاً وزن تقریباً 500 گرام تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ پرندہ مشرقی آسٹریلیا اور نیو گنی میں آباد ہے۔ لوگ پرندوں کی اس نوع کو مغربی آسٹریلیا اور تسمانیہ میں لاتے ہیں۔ آسٹریلیا میں لوگ اسے بہت پسند کرتے ہیں۔ یہ پرندہ مہارت سے سانپوں سے نمٹتا ہے، اور چونکہ آسٹریلیا میں سانپ غیر معمولی تعداد میں محض رہتے ہیں اور ان میں دنیا کی ایک انتہائی زہریلی نوع کی 2 اقسام ہیں، ان کے شکار کرنے اور رینگنے والے جانوروں کو مارنے کی صلاحیت کا یہاں دل سے خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ یہ پرندے آسانی کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں جنہیں وہ اکثر دیکھتے ہیں، پرانے جاننے والوں کو سلام کرتے ہیں، ان کی عیادت کرتے ہیں، سلاخوں کے پیچھے بیٹھے رہتے ہیں، خوشگوار ہنسی اور اس شخص کے کندھے پہ بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں جس نے دیکھنے کے لیے ان کی طرف دیکھا ہے۔ ایک دوسرے کو جاننے کا یہ طریقہ آپ کو کسی پرندے کی آواز سے کم نہیں ڈر سکتا۔ گویا کہ یہ پرندہ خود بھی ہنستا ہے
اور دوسروں کو بھی ہنساتا ہے اور ایک ملنسار پرندہ ہے۔ یہ پرندہ آسٹریلیا ہی میں رہتا ہے اور کہیں بھی منتقل نہیں ہوتا، لمبی دوری کی پروازیں نہیں کرتا۔ وہ اپنے تمام ساتھی کنگ فشروں کی طرح ہی کام کرتا ہے۔ انہیں جتنا کھانا ملتا ہے اتنا ہی اسی پر قناعت کر لیتا ہے اور رات کے وقت سو جاتا ہے۔ واضح طور پر طے شدہ وقت پر اونچی آواز میں شو ڈاؤن کا اہتمام کرتا ہے، جس کے دوران وہ نہ صرف ہنستے ہیں بلکہ اوروں کو بھی ہنساتے ہیں۔ ناظرین، آپ اس پرندے کو اپنی طرف متوجہ کریں اور متوجہ کرنے کے لیے اپنے باغ میں پودے لگائیں جو کہ ان کا مسکن ہے۔ ناظرین، یہ پرندہ تقریباً 15 سال تک زندہ رہ سکتا ہے۔ یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی اس خوبصورت پرندے کے متعلق، جو کہ منفرد بھی ہے اور خود بھی ہنستا ہے، اوروں کو بھی ہنساتا ہے اپنی سٹائل سے، اپنی خوبصورت آواز سے۔ ہماری ویڈیو اس کے متعلق تھی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو، آپ اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ یہ آپ کی طرف سے ایک محبت کی علامت ہوتی ہے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔